اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا، پھر ہرگز نہیں، تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی طور پر جان لیتے تو ایسا نہ کرتے۔ تم ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر تم اسے یقین کے ساتھ ضرور بھی ضرور دیکھو گے، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ قرآن کریم کی سورۃ التکاثر ہے، جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ فرمایا الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اسی حالت میں قبرستان پہنچ جاتے ہو۔ الہا عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے غفلت میں ڈال دینا۔ الہا لہو سے بنا ہے، لہو کے معنی غفلت کے آتے ہیں، اور ہر ایسا کام جو انسان کو اس کے مقصد سے غافل کر دے وہ لہو ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جس میں انسان اس طرح سے منہمک ہو جائے کہ بامقصد چیزوں سے وہ غافل ہو جائے، یہ ہے لہو۔ اس کے بعد فرمایا تکاثر۔ تکاثر اس کے 3 معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، آدمی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، یہ ہے تکاثر۔ دوسری چیز، زیادہ سے زیادہ جو حاصل کر رہا ہے، حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرے، یہ بھی تکاثر ہے۔ اور تیسری چیز، جو آدمی حاصل کر رہا ہے اور جو اس کو بہت زیادہ حاصل ہو رہا ہے، اس حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے فخر جتائے کہ تم سے زیادہ ہمارے پاس مال و دولت اور اسباب زندگی ہے۔ تو یہ تینوں چیز کے لیے تکاثر کا لفظ آتا ہے۔ ایک تو آدمی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، یہ بھی تکاثر ہے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرے، یہ بھی تکاثر ہے، اور بہت زیادہ حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کر کے ایک دوسرے پر فخر جتائے کہ تم سے زیادہ ہمارے پاس ہے، یہ بھی تکاثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر، جس کا ترجمہ کیا گیا زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو۔ زیادہ سے زیادہ کیا چیز حاصل کرنا، اس کا قرآن نے تذکرہ نہیں کیا۔ اس سے مراد دنیا کے تمام فوائد اور منافع، سامان عیش، اسباب لذت اور وسائل قوت و اقتدار، جتنی تمام چیزیں کی دنیا کے فوائد ہیں، اسباب ہیں، وسائل ہیں، ان تمام کو حاصل کرنا، یہ تمام چیزیں تکاثر ہے۔ مال کا حاصل کرنا اور کمانا فی نفسہ ہی ممنوع نہیں ہے، بلکہ پسندیدہ ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر مال کمانے کی ترغیب دی گئی ہے، اور مال کو حاصل کرنے کے لیے ابھارا گیا ہے کہ آدمی کوشش کرے، محنت کرے۔ آدمی ایسی ہی
فالتو میں بیٹھا نہ رہے، کچھ محنت کرے، کوشش کرے اور روزی حاصل کرے۔ یہاں پر جس چیز سے منع کیا گیا وہ یہ کہ آدمی کمانے میں ایسا منہمک ہو جائے اور دنیا کی حرص و ہوس اس کے اوپر ایسا سوار ہو جائے کہ آدمی مقصد زندگی سے غافل ہو جائے، آدمی آخرت سے غافل ہو جائے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ چیز آپ سب سمجھتے ہیں کہ قابل مذمت ہے، مذموم ہے کہ آدمی دنیا کے پیچھے اس طرح سے لگ جائے اور دنیا کے حاصل کرنے میں اس طرح سے منہمک اور مشغول ہو جائے کہ اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو جائے، یہ قابل مذمت ہے۔ دنیا تو حاصل اس لیے کیا جائے گا کہ اس چیزوں کو حاصل کر کے ہم آخرت کے لیے کچھ کر سکیں۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ لیکن جس شخص کے ذہن و دماغ پر صرف دنیا سوار ہو جائے اور وہ آخرت کو فراموش کر دے، آخرت کی چیز اس کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو اور وہ نیک اعمال کرنا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے یہ بات کہی ہے الہاکم التکاثر، آدمی اسی دھن میں لگا رہتا ہے اور اسی دھن میں مشغول اور منہمک رہتا ہے، اور اسی حالت میں انسان کے پاس موت آ جاتی ہے، جس کا تذکرہ حتیٰ زرتم المقابر میں کیا گیا، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو۔ اس کی تفسیر قبرستان پہنچ جاتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا حتیٰ یأتیکم الموت، یہاں تک کہ موت تمہیں آ جاتی ہے، یعنی مال اور دولت کے حاصل کرنے میں تم مسلسل لگے رہتے ہو اس طرح کہ آخرت سے غافل رہتے ہو، اور وہی دھن تمہیں پر سوار رہتا ہے اور اسی حالت میں موت آ جاتی ہے، اسی حالت میں موت آ جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آدمی کے لیے مال حاصل کرنا فی نفسی ممنوع نہیں ہے، مال کو حاصل کرنے کے لیے ایسی فکر اور دھن سوار ہو کہ آخرت کو فراموش کر دے اور آخرت سے غافل ہو جائے، یہ ممنوع ہے۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ الہاکم التکاثر یعنی یہ والی صورت پڑھ رہے تھے، اور یہ بھی فرما رہے تھے کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا اور فنا کر دیا، یا پہنا تو بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کیا تو آگے کے لیے بھیج دیا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے کے ہاتھ میں چلا جانے والا ہے، اور آدمی دنیا کے لیے لوگوں کے لیے چھوڑ دینے والا ہے۔ تو آدمی مال و دولت کی دھن میں ایسا غافل نہ ہو کہ آخرت کو فراموش کر دے، اس کی ممانعت کی گئی ہے حتیٰ زرتم المقابر، کیونکہ آدمی جب یہاں سے جاتا ہے دنیا سے اور موت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے اور قبرستان انسان پہنچتا ہے، تو انسان کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، صرف وہاں پر ایک چیز رہ جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم، ترمذی اور نسائی کی روایت ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، فیرجع اثنان ویبقى معه واحد، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اہل و عیال، مال اور عمل اس کے ساتھ جاتا ہے، اہل و عیال اور مال اس کا واپس آ جاتا ہے، صرف اس کا عمل رہ جاتا ہے۔ اس لیے آدمی مال و دولت کی دھن میں ایسا فکر مند نہ رہے کہ مقصد زندگی سے آدمی غافل ہونے لگے، کیونکہ یہ چیز قابل مذمت ہے، اور اس پر جب محنت کی جائے گی تو پھر آدمی کے اندر دنیا کی محبت ختم ہوگی، ورنہ آدمی کے اندر سے دنیا کی محبت کی نفسی جلدی سے ختم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے سنا تھا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت کا بڑا پکا ہے آدمی، اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر دنیا کی محبت اس کے دل سے نکلتی ہے، کیونکہ اچھی صفت بھی انسان کے اندر رکھی ہے، بری صفت بھی انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے، جس چیز پر محنت ہو جائے وہی صفت اس کے اندر زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔
اسی لیے حدیث پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں اس کی جوان رہتی ہیں، باقی رہتی ہیں، الحرص والعمل، ایک تو دنیا کی حرص اور دوسری چیز امیدیں، تمنائیں اور زیادہ عمر کی چاہت، یہ چیزیں اس کی جوان رہتی ہیں۔ اس لیے آدمی دنیا کی اس میں منہمک ہو کر آخرت کو فراموش نہ کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم بہت جلد جان لو گے، ہرگز نہیں تم بہت جلد جان لو گے، ہرگز نہیں یعنی مال و دولت میں منہمک ہو جانا اور آخرت کو فراموش کر دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، اسی کو کلا سے تعبیر کیا، ہرگز نہیں، مال و دولت میں منہمک ہو جانا اچھی بات نہیں ہے۔ سوف تعلمون، تم بہت جلد جان لو گے، بہت جلد کب جانو گے؟ یا تم مرتے ہی جانو گے قبر میں جاتے ہی، یا پھر آخرت کے دن جان لو گے جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے۔ تو کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں یعنی مال و دولت کی دھن میں لگ جانا یہ اچھی بات نہیں ہے، تم بہت جلد جان لو گے۔ پھر اسی جملے کو دوبارہ کہا گیا ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تم بہت جلد جان لو گے۔ جب کسی بات کو دوبارہ کہہ دیا جائے تو اس سے اس بات کی اہمیت مقصود ہوتی ہے کہ آدمی توجہ دے، واقعتاً اس کا انجام بہت جلد آدمی کو معلوم ہو جائے گا، اور جب آدمی دنیا سے جاتا ہے اور اس کی آنکھ بند ہوتی ہے تو ساری چیزیں حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لیتے تو ایسا نہ کرتے، کاش کہ تم یقینی طور پر جان لیتے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ مال و دولت میں منہمک ہونا اچھی بات نہیں ہے اور اس کا انجام تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا، یا تم مرتے ہی قبر میں یا پھر جب حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے قیامت کے دن اس وقت۔ پھر اس کے بعد کہا کلا، ہرگز نہیں یعنی مال و دولت میں منہمک ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم یقینی طور پر جان لیتے، یعنی کاش کہ تمہیں یہ معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اور حساب کتاب لیں گے اور انتہائی سخت ترین حساب کتاب پیش آنے والا ہے۔ اگر تم اس چیز کو جان لیتے تو مال و دولت کی حرص و ہوس میں منہمک نہ ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم یقینی طور پر جان لیتے کہ واقعتاً دنیا میں منہمک ہونے سے کیا نقصانات ہیں اور اللہ تعالیٰ کس قدر سخت حساب لینے والے ہیں تو ایسا منہمک نہ ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ابھارا ہے کہ انسان مال و دولت کے اس میں اتنا منہمک نہ ہو جائے کہ آخرت کو فراموش کر دے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، تم ضرور بھی ضرور جہنم کو یقینی طور پر دیکھو گے آنکھ سے۔ اور جو آدمی جہنم میں جائے گا تو جہنم کو دیکھے گا، جہنم کو دیکھو گے۔ مال و دولت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، اشارہ یہ دیا ہے کہ مسلمان کا کام ہی نہیں ہے کہ مال و دولت کی محبت میں ایسا منہمک ہو کہ آخرت کو فراموش کر دے۔ یہ تو کافروں کا طرز عمل ہے جن کو جہنم دکھائی جائے گی جہنم میں ڈال کر۔ مسلمانوں کو یہ شیوا ہے ہی نہیں کہ مسلمان مال و دولت کی محبت میں ایسا منہمک ہو کہ آخرت کو فراموش کر دے۔ یہ تو کافروں کا شیوا ہو سکتا ہے جن کا مقصد زندگی کچھ نہیں ہے، جو اللہ اور رسول کی کو مانتے نہیں ہیں۔ ان کا طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا طریقہ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیونکہ مال و دولت کے تذکرے کے بعد اللہ نے یہ کہا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم جہنم کو دیکھو گے، اور جہنم میں جس کو ڈالا جائے گا وہ جہنم کو دیکھے گا۔ اور اس کے بعد یہ کہا ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، تم جہنم کو ضرور بھی ضرور یقینی طور پر دیکھ لو گے، اپنی آنکھوں سے تم جہنم کو دیکھو گے۔ مسلمانوں کے لیے اگر برے اعمال ہیں تو وقتی طور پر جہنم میں داخل کیا جائے گا، پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جہنم میں داخل کیا جائے گا، پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔
تو مال و دولت کی حرص اور اس کے لیے ایسا منہمک ہونا کہ انسان مقصد سے غافل ہو جائے، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جہنم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ اب یہ کہ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سلسلے میں مفسرین نے کہا ہے کہ کافروں سے پوچھا جائے گا۔ کس سے پوچھا جائے گا؟ کافروں سے پوچھا جائے گا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آیت میں جس کا تذکرہ ہے کافروں سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور ناشکری کی ہے، تو ایک ایک نعمت کے بارے میں اچھے سے پوچھا جائے گا کہ نعمت کا شکر تم نے ادا کیوں نہیں کیا، اور سخت ترین اس کا حساب لیا جائے گا۔ لیکن بہت ساری احادیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف کافر کے ساتھ خاص نہیں ہے، مومن اور کافر سب سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، مومن اور کافر سب سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دنیا کی جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، سب نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ تاچھ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکون دیا، امن دیا، اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی، صحت کے بارے میں پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت دیا، وقت کے بارے میں پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزیں دی، کھانے پینے کی چیز سلسلے میں پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رہائش گاہ دی، مکان دیا، اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ اس کے علاوہ جتنی نعمتیں ہیں سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، ایمان والوں سے بھی اور کافروں سے بھی۔ اور بہت ساری احادیث میں اس کے دلائل ہیں کہ صرف کافروں سے نہیں، ایمان والوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ پوچھا انہوں نے، اے اللہ کے رسول، کون سی نعمت کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا جبکہ ہم کو ہمارے گھروں سے نکالا گیا اور ہمارے مالوں سے ہم کو بے دخل کر دیا گیا، مکہ ہم کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اور مدینہ ہم گئے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، مال اور اولاد کو سب کو چھوڑ دیا، کون سی نعمت کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلال المساکن، جہاں پر تم رہتے ہو، مکانات سے سایہ حاصل ہوتا ہے، درختوں سے سایہ حاصل ہوتا ہے، تم خیمے لگاتے ہو اور ان خیموں سے تم کو سایہ حاصل ہوتا ہے اور ٹھنڈی اور گرمی سے تمہاری حفاظت ہوتی ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گرمی میں جو ٹھنڈا پانی پیتے ہو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پتہ چلتا ہے کہ مومن اور کافر سب سے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی لیے امام مجاہد جو مفسر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک نعمت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ تاچھ ہوگی، مکان کے بارے میں، صحت کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، کھانے کے بارے میں، پینے کے بارے میں، ٹھنڈے پانی کے بارے میں، تمام طرح کی چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن انسان سے پوچھا جائے گا۔ مومن جس نعمت کو استعمال کرے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا زبان سے اور عمل سے شکر ادا کر لے، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ زبان سے شکر ادا کرے کہ اے اللہ تو نے مجھے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اس پر جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند فرماتے ہیں جو کوئی لقمہ کھاتا ہے تو اس پر الحمدللہ کہتا ہے، پانی پیتا ہے تو اس پر الحمدللہ کہتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرتا ہے نعمتوں پر زبان سے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے یعنی عمل سے بھی ثابت کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو سرسری حساب لیں گے جس کو آسان حساب کہا گیا ہے، فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی روایت ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے کھا جاتے ہیں، الصحۃ والفراغ، ایک تو صحت اور دوسری چیز خالی وقت۔
صحت آدمی کے پاس رہتی ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، پھر بیماری آ جاتی ہے تو کچھ کر نہیں پاتا۔ آدمی کے پاس خالی وقت ہے، بہت کچھ نیک اعمال کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں، پھر وہی مشغولیت آ جاتی ہے تو پھر آدمی کچھ کر نہیں پاتا۔ تو ان دونوں نعمتوں سے اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، قیامت کے دن بندے کے قدم اپنی جگہ سے ہٹیں گے نہیں، قیامت کے دن بندے کے قدم پاؤں اپنی جگہ سے ہٹیں گے نہیں جب تک کہ 4 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں فنا کیا، عمر کس چیز میں لگایا، جوانی کے بارے میں کہ جوانی کہاں صرف کی، مال کے بارے میں کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، علم کے بارے میں کہ علم پر کیا عمل کیا، علم پر کیا عمل کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام نعمتوں کے بارے میں ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ البتہ جو کافر ہوگا، چونکہ اس نے نعمت کا شکر ادا نہیں کیا تو وہ ناکام ہو جائے گا، اور مسلمان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، مسلمان زبانی اور قولی عملی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کامیاب فرمائیں گے۔ اس لیے دنیا میں جتنی نعمتیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں کا ہم زبانی اور عملی دونوں طرح سے شکر ادا کریں، زبان سے بھی شکر ادا کریں اور عمل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو لگائیں۔ تو اس طرح اگر ہم کریں گے تو شکر گزاری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بتایا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ نعمتوں میں خوب اضافہ کرتے ہیں۔ جو آدمی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو مال و دولت کی اللہ تعالیٰ ریل پیل کر دیتے ہیں، بہت زیادہ مال و دولت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور ایسی جگہ سے عطا فرماتے ہیں کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جب آدمی ناشکری کرتا ہے تو پھر نعمتوں میں کمی آتی ہے اور بہت ساری نعمتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے مومن بندی کی شان یہ ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں اس کو عطا فرمائی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا، کیا کوئی شخص اس بات پر قادر نہیں ہے کہ روزانہ 1000 آیتیں پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول 1000 آیتیں اتنی زیادہ کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، کوئی الہاکم التکاثر پڑھ سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ الہاکم التکاثر یہ چھوٹی سی صورت ہے، اس کو پڑھنا 1000 آیتوں کا ثواب ملے گا۔ اس صورت کو پڑھ لینا 1000 آیتوں کے پڑھ لینے کے برابر ہے۔